السلام علیکم۔ دیا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام نشا ہے۔ میں بابل کے آنگن میں سدا بہار پھول کی طرح کھیلی رہتی تھی۔ اکلوتی ہونے کے سبب ماں کی نظریں ہر دم مجھ پر رہتی اور بابا کی تو جان تھی میں۔ وہ دن بڑے سہانے تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل ہو تو کہاں کی فکریں اور کیسے غم۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہم خوشیوں سے کھیلنے والے غموں کے تیزاب میں گھلنے لگے۔ امی نے ایک روز پوچھا تو بابا نے بتایا، پارٹنر نے کاروبار الگ کر لیا ہے۔ وہ پڑھا لکھا آدمی اور میں معمولی تعلیم یافتہ ہوں۔ کاروبار اسی کے دم سے چلتا تھا، میں صرف محنت کرتا تھا۔ گویا بابا صرف بازو تھے، دماغ جانے سے بازو ناکارہ ہو گیا۔ والد نے کاروبار کو چلانے کے جتن کیے لیکن سنبھال نہ سکے۔ روز بروز سرمایہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسی غم میں آدھے رہ گئے۔ بالآخر ایک روز میرے مہربان والد ڈھیر ہو کر گھر کے صحن میں پڑے تھے۔ کسی لاپرواہ ڈرائیور نے ان پر اپنا ٹرک چڑھا دیا تھا۔ ان دنوں میں انٹر کی طالبہ تھی۔ حالات بگڑ گئے۔ سکول کو خیر بات کہنا پڑا۔ انٹر بھی نہ کر سکی۔ نوکری کہاں سے ملتی؟ امی جان کو کسی رشتہ دار نے سہارا نہ دیا۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ خود محنت مزدوری کرتی۔ مجبوری آدمی سے سب کچھ کرا لیتی ہے۔ والدہ نے گھر سے قدم نکالا اور پاس پڑوس میں جا کر گھروں میں کام کرنے لگی۔ محلے والے سبھی جانتے تھے امی نے بہت اچھے دن دیکھے ہیں۔ یہ لوگ عزت کرتے تھے اور محنت کے صلے میں اچھی تنخواہ دیتے تھے۔ تیزی سے گزرتا گیا۔ امی کو میری وجہ سے کسی پل چین نہ تھا۔ وہ میرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں گل رہی تھیں۔ میں خوبصورت خوش اخلاق تھی لیکن میری ان خوبیوں نے ہی ماں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ جب وہ کام پر جاتی میں اکیلی رہ جاتی۔ وہاں ان کا سارا دھیان میری طرف رہتا۔ ہانپتی کامتی گھر آتی، مجھے سرتا پیر ایسی نظروں سے دیکھتی کہ جیسے ان کی غیر موجودگی میں میرے وجود سے کوئی شے گم ہو گئی ہو۔ میں ماں کے خوف کو سمجھتی تھی، اسی سبب بہت احتیاط کرتی تھی کہ میری وجہ سے ماں کو دکھ نہ ہو۔ ان کو کہتی تھی، ماں بے شک آپ باہر سے تالا لگا جایا کریں اور سکون سے رہا کریں۔ 5 وقت نماز پڑھ کر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دعا کرتی تھی۔ اب اللہ سے یہ دعا بھی کرنے لگی کہ اے رب میرے لیے کوئی اچھا رشتہ بھیج دیں تاکہ میری اماں کو سکون نصیب ہو۔ جانتی تھی کہ کسی بیوہ عورت کے لیے تنہا زندگی کا سفر طے کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے جب کندھوں پر بیٹی کا بوجھ بھی ہو۔ بابا کی وفات کے بعد سبھی رشتہ دار ہم کو بھول گئے۔ اب پتہ چلا کہ زمانہ کتنا خود غرض اور بے مروت ہے۔ ماں کے محلے میں عزت قائم رکھنے کی خاطر میں بھول کر بھی در سے باہر نہ جھانکتی تھی۔ کوئی دستک بھی ہوتی تو جواب نہ دیتی۔ مسلسل محنت سے ماں بیمار پڑ گئی۔ جس گھر میں وہ کام کرتی تھیں وہی لوگ ہسپتال لے گئے۔ 1 ماہ علاج ہوا۔ اس دوران جو تھوڑا سا زیور میرے لیے بچا رکھا تھا وہ بھی بک گیا۔ ہسپتال میں ایک روز بابا کے پرانے دوست امجد صاحب کسی عزیز کی عیادت کو آئے تو امی جان کو دیکھا۔ ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ خاتون 1 ماہ سے داخل ہیں، مزید علاج کی ضرورت ہے۔ امجد صاحب امی کی عیادت کو آ گئے۔ ماں نے ان کو پہچان لیا کیونکہ کئی بار ہمارے گھر ابو کے ہوتے ہوئے آئے تھے۔ میں والدہ کے پاس بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر بولے، اچھا تو آپ کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ امجد صاحب کی وجہ سے ہی ہم پر برے دن آئے تھے۔ شاید ان کو احساس ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے خصوصی توجہ کی ہدایت کی اور امی جان کے علاج کا تمام خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ خدا کی رحمت سے والدہ بالکل ٹھیک ہو گئیں تو امجد صاحب اپنی بیگم کے ہمراہ کئی بار گھر آئے۔ ایک روز ان دونوں میاں بیوی سے والدہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ نشا کی وجہ سے دن رات پریشان رہتی ہوں۔ اگر کوئی اچھا رشتہ آپ لوگوں کی نظر میں ہو تو بتائیں۔ کچھ دن بعد انکل امجد اپنی بیگم کے ہمراہ دوبارہ آئے اور امی جان سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ والدہ بولی، آپ دولت مند ہیں جبکہ میں مفلسی کا شکار ہوں، یہ رشتہ بے جوڑ رہے گا۔ ہمارا تو کسی غریب گھرانے میں شادی کا خیال ہے، بس لوگ نیک شریف ہونے چاہیے۔ انکل نے تسلی دی، بولے، امیری غریبی اپنوں میں نہیں دیکھی جاتی۔ آپ کے شوہر صرف دوست ہی نہیں بلکہ وہ میرے بھائی جیسے تھے۔ اچھے دن آپ نے بھی دیکھے ہیں، دولت چڑھتی ڈھلتی چھاؤں ہے، فکر نہ کریں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ کی بیٹی کے سوا۔ غرض ایسی باتیں کر کے انہوں نے قائل کر لیا۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تھا اور اب وہاں رہتا ہے۔ اس کی دیکھ بھال ان کی بہن کرتی ہے۔ نشا میرے دوست کی بیٹی ہے، یہ میری بھی بیٹی ہے۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو دکھ ملے تھے، اب میں اس گھر کی غربت کو دور کر دوں گا۔ شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد طے ہو گئی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا وسیم جلد آ جائے گا، لیکن شادی کے دن نزدیک تر آ چکے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔
امی پریشان تھی، کہتی تھی بغیر لڑکا دیکھے رشتہ طے کر لیا ہے، اللہ خیر کرے، ایک بار ملنا ضروری تھا، لیکن ماں باپ کو دیکھ کر سوچا بیٹا بھی ٹھیک ہی ہوگا۔ حقیقت یہ تھی کہ انکل امجد اور آنٹی دونوں خوش عقل تھے۔ انکل اچھے اخلاق کے مالک تھے، قد کاٹ اچھا تھا، رنگت بھی سرخ و سفید تھی۔ آنٹی کہتی تھی کہ میرا بیٹا باپ کی ہو بہو تصویر ہے، بلکہ اپنے باپ جیسا ہے۔ امی کا دل پھر بھی مطمئن نہ تھا، کہتی تھی بیٹے کی تصویر ہی دکھا دیں۔ انہوں نے بہانہ کر دیا کہ اس کی تصویر یہاں نہیں ہے، سب کچھ امریکہ میں ہے۔ شادی کا دن آ گیا۔ نکاح رخصتی سے تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا۔ اس وقت بھی والدہ دلہا کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ وہ اپنے رشتہ دار کزنز وغیرہ میں گھرا ہوا تھا اور چہرے کو سہرے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ لوگ اپنا نکاح خواہ ساتھ لائے تھے، بس چٹپٹ نکاح ہوا اور پھر رخصتی کا تقاضا کرنے لگے۔ کہنے لگے مہمان کھانا کھاتے رہیں گے، دلہا کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ان کو بھی ہسپتال لے گئے ہیں، آپ رخصتی کر دیں۔ باقی رشتے چھوڑیے، یہاں بھی غربت کا تھا، چند محلے دار ہی بلائے تھے، بس فٹافٹ مجھے دلہا کی کار میں بٹھا دیا گیا۔ نہ سہیلیاں، نہ گیت اور نہ دھوم دھڑاکا۔ بیوہ کی بیٹی تھی، سادگی سے رخصتی ہو رہی تھی، ہر کوئی شکر ادا کر رہا تھا کہ بیٹی عزت سے رخصت ہو رہی ہے، خوشحال گھرانے میں جا رہی ہے۔ بھلا ایک بیوہ عورت جو دوسروں کے گھروں کے برتن مانجتی ہو گئی، اس کی بیٹی کا بیاہ بھلا کوٹھی والے امیر گھرانے میں ہوتا ہے۔ یہ تو میری قسمت کھل گئی تھی۔ ماں نے دعائیں دے کر رخصت کیا اور وہ مجھے بیاہ کر لے آئے۔ وہاں پہلی بار جب دلہا کو دیکھا تو منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ انتہائی بدصورت، کالا، بھینگا، لنگڑا لولا ہوتا تو ہرگز اف نہ کرتی، صبر کر کے اللہ کی رضا سمجھ کر راضی ہو جاتی، مگر دلہا بدصورت، دلہا لنگڑا اور کانا بہنگا ہرگز نہ تھا۔ اس کا سر چھوٹا اور جسم بڑا تھا اور منہ سے رال ٹپکتی تھی۔ وہ ایک اب نارمل لڑکا تھا۔ صدمے سے مجھے غش آ گیا اور میں اپنا ہوش کھو بیٹھی۔ آنٹی نے پانی پلایا اور تسلیاں دینے لگیں، میری بچی کہہ کر گلے لگایا۔ کچھ قریبی رشتہ دار عورتیں جو دلہا کی طرف سے تھیں حیرت زدہ یہ تماشا دیکھ رہی تھیں، انہیں کمرے سے نکال دیا گیا۔ پھر آنٹی مجھے ہوش دلانے لگیں۔ جب ہوش آیا تو میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری ساری زندگی کی خوشیاں خاک میں مل گئی تھیں۔ آنٹی بھی ہچکیاں لے کر رو رہی تھیں۔ کیا یہی ہے میرا دلہا؟ کیوں آپ لوگوں نے مجھ پر ظلم ڈھایا؟ وہ کہہ رہی تھیں بیٹی صرف تمہاری غربت پر ترس کھا کر ہم نے یہ سب کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے تمہاری ماں دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے پر مجبور ہے اور ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ دیکھو یہ اتنی ساری دولت، روپیہ پیسہ، یہ کس کا ہوگا؟ یہ سب تمہارا ہی ہوگا۔ دیکھو بیٹی بٹھائے یوں کسی کو اتنا کچھ نہیں مل جاتا، ساری عمر عیش کرو گی، ہم تمہیں لندن، امریکہ سب جگہ لے کر جائیں گے، دنیا گھومو گی۔ کیا کبھی اتنی دولت کا تصور بھی کیا تھا تم نے؟ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی ہو جو اب دیکھو گی۔ اور تمہاری ماں بیچاری بڑھاپے میں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، ان کے بارے میں سوچو، تم بھی پڑھی لکھی نہیں ہو کہ کہیں اچھی ملازمت کر کے ان کو سنبھال لیتی۔ اس تقریر پر بھی میرے آنسو نہ تھم رہے تھے، ان کا کوئی لفظ دل پر اثر پذیر نہ ہوا۔ میں ان کو بد دعائیں دینے لگی کہ پہلے میرے والد کا بزنس ختم کیا اور اب مجھے جیتے جی مار دیا۔ ماں جب اس داماد کو دیکھے گی تو کیا جینے کی آرزو کرے گی؟ نہیں، میں نہیں روؤں گی۔ ہاں مجھے طلاق چاہیے، میں طلاق لوں گی۔ میرے درد بھرے آنسو تھم نہ رہے تھے۔ کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوا، سر ٹکرانے کو جی چاہ رہا تھا۔ انکل ہاتھ جوڑنے لگے، بہو چپ ہو جاؤ، مجھ پر ترس کھاؤ، میں تمہارے ابو کا دوست ہوں، اسی مرحوم کا خیال کر لو۔ میرا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، ہم تمہیں بھی امریکہ لے جائیں گے، وسیم کا ہم علاج کرائیں گے، تمہیں زندگی بھر کوئی تکلیف نہ ہوگی، وعدہ ہے میرا۔ وہ رات کانٹے نہ کٹ رہی تھی، کس چیز سے چپ ہو گئی کیا بتاؤں۔ ساس بھی میرا بازو تھامے رو رہی تھی کہ بیٹی ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھو یہ بیٹا دماغی مریض نہیں ہے، یہ ساری باتیں سمجھتا ہے، بس بچوں جیسی سمجھ ہے اس کی، بہت معصوم ہے۔ تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا، اور اب تم رو رہی ہو تو یہ بھی رو رہا ہے۔ بیچارہ پہلی بار میں نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، وہ واقعی بے حد معصوم تھا، مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں چپ ہو گئی تاکہ وہ بھی چپ ہو جائے اور اس کے آنسو تھم جائیں۔ اس سارے کھیل میں وہ بالکل بے قصور تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ مجھ سے کیا دھوکہ کر کے لائے ہیں۔ پھر وہ نیم دماغ مجھے تسلی دینے لگا، عجیب و غریب حرکتیں کر کے مجھے ہنسانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے کچھ اس طرح معصومیت سے میرے آنسو صاف کیے کہ بے اختیار رحم آ گیا۔ کتنے دکھی دل سے تسلی دے رہا تھا وہ، مجھے اشاروں سے کہہ رہا تھا رو مت، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اپنے ماں باپ کو غصے سے دیکھ رہا تھا،
لیکن بات سیدھی طرح نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب و غریب شکلیں بنا کر کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ کہتا جو سمجھ میں نہ آتے تھے۔ تبھی میں نے کہا، وسیم تم پریشان نہ ہو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم کیوں رنجیدہ ہو رہے ہو؟ میری فکر مت کرو، تم سو جاؤ، میں صبح چلی جاؤں گی۔ خود ہی میرے کہنے پر وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ تمام رات آنٹی پاس بیٹھی مجھے تسلیاں دیتی رہی، اپنی دولت کے انبار گھماتی رہی، کبھی ہاتھ جوڑتی، کبھی خوشامد کرتی۔ آخرکار میں بھی انسان تھی، ایک بوڑھی عورت کی عاجزی کا خیال کر کے خاموش لیٹ گئی۔ مگر نیند کس سے آنی تھی؟ صاف ظاہر تھا وسیم پیدائشی ایسا تھا، اس کا علاج ناممکن تھا۔ صبح جب وہ مجھے سلام کرنے آیا تو مجھے رونا آ گیا۔ وہ اشارے سے کہہ رہا تھا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، رونا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا، وسیم رو مت، میں نہیں جا رہی، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ کہنے کو تو یہ بات کہہ دی، مگر وعدہ پورا کرنے کا حوصلہ مجھ میں نہ تھا۔ میرے آنسو کیسے تھمتے؟ جس سے نکاح ہوا تھا وہ سامنے بیٹھا رال ٹپکا رہا تھا، اس کی صورت، میرے ہاتھوں کی مہندی بھی زرد ہو گئی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے سے ارمانوں کا خون ٹپکتا دکھائی دیتا تھا۔ رات کا سنگھار صبح تک روتے رہنے سے اڑ چکا تھا۔ اب مجھے اپنی ماں کی حماقت پر غصہ آ رہا تھا، جس نے بغیر لڑکا دیکھے مجھے بیاہ دیا۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو یہی راستہ چنتی۔ سمجھ چکی تھی کہ مجھے اس معذور انسان کی دیکھ بھال کے لیے لایا گیا ہے اور بدلے میں دولت میری جھولی میں ڈالی جائے گی۔ یہ سودا منظور کر لوں تو بغیر سہاگ عیش سے رہوں گی، ورنہ یہ ایک اہم سوال تھا۔ اب فیصلہ مجھے کرنا تھا۔ اس روز مجھے انکل اور آنٹی سے سخت نفرت محسوس ہوئی کہ کس قدر خود غرض ہوتے ہیں ایسے دولت مند لوگ جو دوسروں کی ذات کو مٹی کا ڈھیر جانتے ہیں۔ کیا یہ اتنے خون خوار ہیں کہ غریب کی زندگی سے ہولی کھیلنا اپنا حق سمجھتے ہیں؟ اگر یہ بات نہ تھی تو کیوں پہلے سے وسیم کے بارے میں نہیں بتایا، اس کو امی اور مجھ سے نہیں ملوایا؟ اب سزا کون بھگتے گا، امی، میں یا وسیم؟ اگلے روز امی ملنے آئی۔ جب میں ان سے لپٹ کر روئی تو ان کی بھی روتے روتے ہچکی بندھ گئی۔ تب میں نے دیکھا وسیم بھی دروازے کی چوکھٹ سے چمٹا ہوا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کا یوں رونا دیکھ کر سچ کہتی ہوں کہ میں اپنا دکھ بھول گئی، جیسے خدا کی جانب سے مجھے الہام ہوا ہو کہ تمہیں ہم نے نیکی کا ایک موقع دیا ہے جس کا بہت بڑا انعام محفوظ رکھا ہے، اور تم نہیں جانتی ہو کہ وہ کیسا اعلیٰ انعام ہے۔ تو اب کیا تم اس آزمائش پر پوری اترنے کو تیار نہیں ہو؟ وسیم کی ماں اور باپ کی طرف نہیں دیکھو، وسیم کی طرف دیکھو۔ ایک معصوم روح کسی طرح بلک رہی ہے۔ تمہارے دکھ پر ایک ایسا ذی روح ہے جو گناہوں سے پاک ہے، مکروہ فریب سے دور ہے، اور جس کو اپنے دکھ کی خبر نہیں ہے، مگر جو تمہارے دکھ کو محسوس کر رہا ہے، کیا اس کو بھی سزا دو گی اس کے نہ کردہ گناہ کی؟ میں نے امی سے کہا، کچھ دن مجھے یہاں رہنے دیں، آج واپس مائکے جاؤں گی، طلاق لے لوں گی۔ تو محلے والے کیا کہیں گے؟ لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے، یہی کہیں گے کہ کیا دولت کی خادر بیٹی کو ایک نیم پاگل سے بیاہ دیا۔ کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کرے گا کہ آپ سے نادانی میں اتنی بڑی اور فحش غلطی سرزد ہوئی ہے کہ آپ نے بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے سرے سے لڑکا دیکھا ہی نہیں تھا۔ ماں بیچاری سسکتی ہوئی ٹوٹے دل سے واپس چلی گئی۔ اللہ جانے اس کے دل پر کیا گزری۔ میں فون کر کے ان کو برابر تسلیاں دیتی رہتی تھی کہ ماں اداس نہ ہو، وسیم بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بے حد معصوم ہے، وہ مجھ سے ہل گیا، میرے ساتھ ہنستا ہے، بچوں کی طرح خوش ہوتا ہے، کھیلتا ہے، لون میں بھاگتا دوڑتا ہے، اور اگر میں کھانا نہ کھاؤں تو وہ بھی نہیں کھانا کھاتا۔ اماں جانے کس دل سے میرے یہ بول سنتی تھی، ان کے بس جواب میں سسکیاں ہی سنائی دیتی تھیں۔ انکل کہتے تھے، بیٹی اگر تم وسیم سے ناخوش ہو تو بے شک واپس چلی جاؤ، کوئی جبر نہیں ہے، ہمیں بس بیٹے کا صحرا دیکھنے کی آرزو تھی، یہ نہ سوچا کہ تمہیں دھوکہ دے کر خود ہمارا چین اور سکون بھی لٹ جائے گا۔ اور ہمارے لخت جگر میں کوئی فرشتہ صفت نہ تھی، نہ ہی بہت عظیم تھی، لیکن سمجھ میں نہ آتا تھا، جب بھی وسیم کو چھوڑنے کا خیال کرتی دل میں ٹھیس سی اٹھنے لگتی، جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ وسیم کے گھر کی زمین میرے پاؤں پکڑ لیتی تھی، مجھے ہر سکون میسر تھا۔ ساس سسر نے حسن سلوک کی انتہا کر دی تھی، نوکر چاکر میرے آرام کا خیال رکھتے تھے، میرا کمرہ وسیم سے علیحدہ تھا، اسے رات کو دوا دے کر سلا دیتے تھے، اور میں بھی نیند کی گولی کھا کر سو جاتی تھی۔ بے سکونی سکون میں ڈھلنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکھ بھرے جذبات اور احساسات صبر و اقرار میں بدل گئے۔ وسیم کی معصوم حرکتیں مجھے اچھی لگنے لگیں، وہ مجھے ایک بے غرض اور بے لوث دوست لگتا۔
وہ بھی مجھے اپنا دوست سمجھتا تھا، ایک منٹ میرے بغیر نہ رہتا، نظروں سے اجھل ہوتی تو رنجیدہ ہوتا، سسکنے اور تڑپنے لگتا۔ اب شادی کا مفہوم بہت دور رہ گیا تھا، صرف دوستی باقی بچ گئی۔ جیسے کوئی کسی پیارے سے بچے کے ساتھ مانوس ہو جائے تو چھوڑنے پر تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی تکلیف سے میں دوچار ہونے لگتی جب وسیم کو چھوڑنے کا سوچتی تھی۔ وسیم کا گھر مجھے اپنا گھر لگنے لگا، اس کے والدین اپنے ماں باپ لگتے تھے۔ امی جان آتی مجھے مطمئن پا کر حیرت زدہ رہ جاتی، کہتی تھیں لڑکی تیرا بڑا دل گردہ ہے، ایک ذہنی معذور کے ساتھ تو نے اپنے دل کی بستی آباد کر لی۔ دل ہی تو ہے جس کے ساتھ خوش ہو جائے، دل کی بستی بس جاتی ہے۔ خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ میں نے یہاں دل لگا لیا ہے، اور دل لگا تو کس کے ساتھ؟ ایک معذور کے ساتھ۔ لیکن سچ کہتی ہوں یہ لوگ بہت ہی معصوم ہوتے ہیں، ان کی معصومیت اس قدر پرکشش اور دلکش ہوتی ہے کہ انسان کی روح کو جکڑ لیتی ہے۔ اب میرا جی ایک لمحے کو وسیم سے دور ہونے کو نہیں چاہتا تھا۔ جیسے کوئی طوطا مینا یا مور کو پالتا ہے تو یہ پالتو جانور کتنے پیارے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی میری محبت ہے اس کے ساتھ۔ ماں اب کسی کے گھر کام نہیں کرتی تھی، انکل ہر ماہ ان کو معقول رقم دیتے تھے، وہ ان کو محنت مزدوری نہیں کرنے دیتے تھے کہ اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ ملازمہ اور نوکر بھی ان کی خدمت کے لیے رکھ دیے تھے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 برس بیت گئے۔ اپنے انکل کے گھر آرام اور سکون سے رہتی تھی، آنٹی بھی بیمار رہنے لگی تھی، بالآخر وہ فوت ہو گئی۔ تب میں نے امی کو مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آ کر رہیں، میں اکیلی نہیں رہ پاتی تھی۔ امی میرے پاس آ گئی، وسیم کی معصوم شرارتیں، اس کا روٹھنا منانا، یہ سب دیکھتی تو ان کو بھی اس معذور انسان سے پیار ہو گیا۔ جب انکل نے دیکھا کہ میں وسیم کے ساتھ مخلص ہوں، اس کا بہت زیادہ خیال کرتی ہوں، تو انہوں نے کوٹھی اور جائیداد میرے نام کر دی۔ وہ خود ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہنے لگے تھے۔ ایک روز دل کا دورہ جان لیوا ہوا، وہ بھی خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ اب وسیم اور ان کی دولت جائیداد، انکل کا بینک بیلنس، کاروبار سب میرے حوالے تھا۔ میں مالک تھی اور میں ہی نگران تھی۔ یہ سب کچھ اتنا تھا کہ کسی بات کی فکر نہ تھی۔ انکل سب کے لیے بہترین انتظام کر گئے تھے، وہ وسیم کو بھی بہترین ہاتھوں میں سونپ گئے تھے۔ باقی زندگی بھی شاید اسی طرح گزر جاتی، لیکن خدا کو صرف ہمیں غربت سے نجات دلوانا مقصود تھا۔ میری آزمائش منظور تھی۔ شادی کے کچھ برس بعد وسیم کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا اور میں نام نہاد سہاگن سے نام نہاد بیوہ ہو گئی۔ مجھے بیوگی کا کچھ پتہ نہ تھا، مجھے غم تھا تو اپنے پیارے سے ایک دوست سے بچھڑ جانے کا، ساتھی سے محروم ہو جانے کا، جو میرے مسکرانے سے مسکراتا تھا اور میرے افسردہ ہونے پر رو پڑتا تھا، جو بچوں کی طرح میرے ساتھ کھیل کر خوش ہوتا تھا۔ ہم باغ میں چھپن چھپائی کھیلتے اور گھر کے اندر لوڈو، کبھی وہ روٹھ جاتا میں اس کو مناتی اور کبھی میں روٹھ جاتی تو وہ مجھے مناتا۔ ہم زندگی کے سچے ساتھی تھے، لیکن پھر بچھڑ گئے، کیونکہ جو ملتے ہیں ان کو بچھڑنا بھی ہوتا ہے۔ آج میں ایک دولت مند خاتون ہوں، سب کچھ ہے میرے پاس، مگر وسیم نہیں ہے۔ چاہوں تو شادی کر سکتی ہوں، اتنی دولت مند سے بھلا کون شادی نہ کرے گا، لیکن میرا جی اب شادی کرنے کو نہیں چاہتا تھا۔ لگتا ہے کہ اب وسیم کی جگہ کوئی نہیں لے سکے گا، اس کی یادیں میرے دل پر ہر وقت چھائی رہتی ہیں۔ لوگ مجھ پر ترس کھاتے ہیں اور میں کیا بتاؤں کہ میں کیسی دولت سے محروم ہو گئی ہوں۔ وسیم دھوکے باز اور چال باز نہ تھا، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سچا پیار کرتا تھا، کیونکہ اس کا دل سچا تھا اور سوچوں میں خرابی نہیں، صرف پاکیزگی تھی۔ ایسا ساتھی پھر کہاں مل سکتا ہے؟